بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عربی کا معلم حصہ 2، الدرس السادس عشرہ یعنی 16واں سبق۔ ابواب الفعل الثلاثی المجرد، یہ ثلاثی مجرد کے فعل ثلاثی مجرد کے ابواب کے بارے میں یہ بیان ہے۔ فرماتے ہیں ماضی اور مضارع کا بیان تو تم نے پہلے حصے کے 14ویں اور 15ویں سبق میں پڑھ لیا ہے، یعنی اگر آپ پہلا حصہ پڑھیں گے تو پہلے حصے میں 14ویں اور 15ویں سبق میں آپ نے ماضی اور مضارع کا بیان پڑھ لیا ہے۔ بہت سے افعال بھی سلسلہ الفاظ نمبر 12 اور 13 میں یاد کر لیے، یعنی 12 اور 13 میں بہت سارے الفاظ آپ نے سبق نمبر 12 اور 13 میں پہلے حصے میں پڑھ لیے ہیں۔ ان سے تم سمجھ گئے ہوگے کہ ثلاثی مجرد کے بعض مادوں میں تو ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمہ کی حرکتیں یکساں ہوتی ہیں، مگر بعض مادوں میں مختلف۔ دیکھو فتح کھولنا، فتح کرنا میں ماضی فتحہ اور مضارع یفتح ہے، یعنی دونوں میں عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ کرم بزرگ ہونا میں ماضی کرما اور مضارع یکرم ہے، یعنی دونوں کا عین کلمہ مضموم ہے۔ حسب گمان کرنا میں ماضی حسبہ اور مضارع یحسب ہے، یعنی دونوں میں عین کلمہ مکسور ہے۔ اب یہ بھی دیکھو ضرب مارنا میں ماضی ضربہ ہے، مفتوح العین ہے، لیکن مضارع یضرب مکسور العین ہے۔ نصر مدد کرنا میں ماضی نصرہ مفتوح العین ہے اور مضارع ینصر مضموم العین ہے۔ سمع سننا میں ماضی سمعہ مکسور العین ہے اور مضارع یسمع مفتوح العین ہے۔ بس ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے لحاظ سے افعال ثلاثی مجرد کے 6 گروہ ہوئے۔ صرف کی اصطلاح میں ایک ایک گروہ کو ایک ایک باب کہا گیا ہے، یعنی ماضی اور مضارع کو آپس میں ملائیں گے تو ایک باب بنتا ہے۔ اب 3 آپ نے افعال ایسے پڑھے جن کا ماضی بھی ایک ہے، مضارع بھی ایک ہے، لیکن 3 آپ نے ثلاثی مجرد کے افعال ایسے پڑھے جن کا ماضی اور مضارع کی حرکت، عین کلمہ کی حرکت مختلف ہے، تبدیل ہے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں ماضی مضارع جو 6 کلمے نکلے تھے، 6 افعال نکلے تھے، جن میں سے 3 ایک سے تھے ماضی مضارع اور 3 مختلف، ان کو بیان کر رہے ہیں۔ الباب الاول ضرب یضرب، فعل یفعل، ماضی مفتوح العین مضارع مکسور العین۔ الباب ثانی نصر ینصر، فعل یفعل، ماضی مفتوح العین مضارع مضموم العین۔ الباب الثالث سمع یسمع، فاعل یفعل، ماضی مکسور العین مضارع مفتوح العین۔ الباب الرابع فتح یفتح، یعنی فعل یفعل، ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین۔ الباب الخامس کرم یکرم، فعل یفعل، ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین ہے۔ الباب السادس حسب یحسب، فعل یفعل، ماضی اور مضارع دونوں مکسور العین ہے۔ اب فرماتے ہیں زیادہ تر افعال پہلے 3 ابواب سے آیا کرتے ہیں، یعنی پہلا کون سا؟ ضرب یضرب، اور دوسرا نصر ینصر، سمع یسمع، ان 3 باب سے زیادہ تر افعال آتے ہیں۔ چوتھے باب سے ان سے کم، یعنی جو چوتھا باب ہے فتح یفتح، اس سے ان 3 کے مقابلے میں کم آتے ہیں۔ 5ویں باب سے اس سے کم، اور الباب الخامس کرم یکرم جو ہے اس سے اور بھی زیادہ کم آتے ہیں بنسبت فتح یفتح کے، اور 6 باب سے بہت ہی کم، یعنی حسب یحسب جو ہے اس سے بالکل ہی کم آتے ہیں، نادر و شاذ آتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کسی لفظ کا کسی باب سے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت اس کے مطابق ہوگی۔ مثلا کہا جائے غسل دھونا باب ضربہ سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ماضی مفتوح العین یعنی غسلہ ہے اور مضارع مکسور العین یعنی یغسلو ہے۔ تنبیہ، سبق نمبر 14 اور 15 کے سلسلہ الفاظ میں ماضی کے سامنے مضارع بھی لکھ دیا گیا ہے۔
اب تم خود ان پر ایک نظر ڈال کر سمجھ لو کہ کون سا فعل کس باب سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ سبق نمبر 14 اور 15 کہاں پڑھیں گے؟ پہلے حصے میں اگر آپ سبق نمبر 14 اور 15 پڑھیں گے تو اس میں الفاظ میں ماضی کے سامنے مضارع بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اب تم اگر ان کو پڑھو گے تو پھر آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کون سا باب کس باب سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر ایک فعل ثلاثی مجرد کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس باب سے ہے، تاکہ اس کے ماضی اور مضارع اور امر وغیرہ کا تلفظ صحیح طور پر کیا جا سکے۔ اسی لیے لغت کی کتابوں میں ہر ایک مادے کے فعل کے سامنے اس کے باب کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ کس طرح اشارہ کرتے ہیں تو بتاتے ہیں، وہ اس طرح کہ اگر باب ضربہ سے ہے تو اس کے سامنے ضاد لکھ دیتے ہیں، اور باب نصرہ سے ہے تو نون لکھ دیتے ہیں، یعنی نصرہ سے ہے، یہ اس طرح اشارہ کرتے ہیں۔ اور باب سمعہ سے ہے تو سین لکھ دیں گے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باب سمعہ یسمعو سے ہے۔ اور باب فتح ہو تو ہا نہیں ہونا چاہیے، اور فا ہونا چاہیے۔ باب فتح ہو تو فا لکھ دیتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ باب فتح یفتحو سے ہے۔ اگر باب کرما یکرمو سے ہوتا ہے تو کاف لکھ دیتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ باب کرما یکرمو سے ہے۔ اور باب حسبہ یا حسبو سے ہو تو ہا لکھ دیتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باب حسبہ یا حسبو سے ہے۔ چنانچہ ہم بھی آئندہ سے سلسلہ الفاظ میں اسی طرح لکھا کریں گے، یعنی نون کبھی لکھ دیں گے، کبھی ضاد لکھ دیں گے، کبھی کاف، کبھی سین، کبھی فا، کبھی ہا۔ ان سے آپ پہچان لیں گے کس باب سے فا لکھا ہے تو باب فتح یفتحو سے، نون لکھا ہے تو باب نصرہ ینصرو سے، کاف لکھا ہے تو باب کرم یکرمو سے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے فرماتے لغت کی جدید کتابوں میں ماضی لکھ کر ایک چھوٹی سی لکیر پر مضارع کے عین کلمہ کی حرکت لکھ دیا کرتے ہیں، اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کون سے باب سے۔ جیسے غسلہ، یہاں پر نیچے لکیر لکھ دی تو اب پتہ چلا یہ غسلہ یغسلو پڑھیں گے، یعنی ضربہ یضربو سے ہے، کیونکہ اسی کے وزن پہ آ رہا ہے۔ نصرہ کے بعد جو ہے ضمہ لکھ دیا تو پتہ چلا یہ نصرہ ینصرو سے ہے، یعنی نصرہ ینصرو اس کا باب ہی ہے۔ اور فرحہ یفرحو لکھا تو فرحہ یفرحو سے پتہ چل رہا ہے یہ سمعہ یسمعو سے ہے۔ تو کبھی ان کی علامت لکھ دیتے ہیں، جیسے نون پہلا حرف لکھ دیتے ہیں، یا اس باب کی جو حرکت ہوتی ہے مضارع کے عین کلمہ کی، اس کو لکھ دیا کرتے ہیں۔ سلسلہ الفاظ نمبر 14، حصلہ حاصل ہونا، رجع یہ ضربہ یضربو سے ہے، لوٹنا واپس آنا۔ رزقا یہ نصرہ ینصرو سے ہے، اس کا مطلب ہے دینا۔ سکنا نصرہ ینصرو سے ہے، اس کا مطلب ہے رہنا۔ آمین ایسا ہی ہو۔ قربا یہ کرما یکرمو سے ہے، اس کا مطلب ہے نزدیک ہونا۔ مریضا یہ سمع یسمعو سے ہے، اس کا مطلب ہے بیمار ہونا۔ اما کا مطلب ہوتا ہے لیکن۔ حظ کا مطلب ہوتا ہے حصہ و نصیب۔ ذو اس کو آپ پہلے حصے میں دیکھیں گے تو اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے صاحب یا والا۔ سعید اس کا مطلب ہوتا ہے نیک بخت، اس کی جمع آتی ہے سعدا۔ عشاء اس کا مطلب ہوتا ہے شام کا کھانا۔ فطور اس کا مطلب ہوتا ہے ناشتہ۔ کسلان جمع اس کی کسالہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سست۔ مخربتن برباد کرنے والی۔ نحو کا مطلب ہوتا ہے جیسا، تقریباً۔ یاوان یہ مؤنث ہے، جس کا مطلب ہے جاپان۔ آگے ہے رجع یہ ضربہ یضربو سے، اس کا مطلب ہے لوٹنا واپس آنا۔ رقادہ یہ نصرہ ینصرو سے، جس کا مطلب ہے سونا۔ اور شکرہ یہ نصرہ ینصرو سے ہے، جس کا مطلب ہے شکر کرنا، یہ نصرہ ینصرو سے ہے۔ آگے ہے صدقہ یہ نصرہ ینصرو سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سچ کہنا۔ لعبہ اس کا مطلب ہے کھیلنا، یہ باب سمع یسمعو سے ہے۔ آگے ہے ہزمہ یہ ضربہ یضربو سے، یعنی ہزمہ یہزمو ہے، شکست دینا، ہرا دینا۔ برطانیہ یہ برطانیہ ایک ملک ہے۔ دارین یہ دارن کا تثنیہ ہے، دونوں جہان۔
سعادتن نیک بختی کامیابی، غنن گمان، غداءن دوپہر کا کھانا، فی ہذہ الایام ان دنوں آج کل، مجیدن کا مطلب ہے بزرگی والا، مکتبتن کتب خانہ لائبریری، نصفن مطلب آدھا۔ مشق نمبر 15 تنبیہ، مندرجہ ذیل مشق میں افعال کے عین کلمہ کو اعراب نہیں لگایا گیا ہے، تم ان کے ابواب کے مطابق اعراب لگا کر پڑھو۔ نیچے یہ تمرین دی جا رہی ہے، یہاں پر مضارع کے عین کلمہ پر اعراب نہیں لگایا جائے گا۔ مندرجہ افعال میں عین کلمہ کو اعراب یعنی نہ ماضی میں لگایا جائے گا عین کلمہ کو اعراب، اور نہ ہی مضارع میں۔ اب ہمیں عین کلمہ پر اعراب لگانا ہے، کیونکہ یہاں پر سارے کے سارے کلمات تو بتا دیے ہی گئے کہ رزقہ کس باب سے، سکنہ کس باب سے، یہی افعال جو ہے ابھی یہ پورے کے پورے تمرین میں آئیں گے، تو اس کو ہی اس کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے، اعراب لگانا ہے، تاکہ ہماری افعال کی جو کیٹیگری ہے، لغت ہے، وہ مضبوط ہو۔ دیا جا رہا ہے کم من القرآن، یہاں پر تقرؤ یہ کس باب سے ہے، تو یہاں پر جو ہے انہوں نے کچھ دیا نہیں ہے، یہ باب فتح یفتحو سے ہے، تو پڑھیں گے تقرؤ۔ پیچھے اس کا دیا بھی ہوگا، نہیں دیا ہے۔ تقرؤ کم من القرآن تقرؤ کل یوم یا خلیل، تم دن میں ہر دن کتنا قرآن پڑھتے ہو اے خلیل۔ کم من القرآن کتنا قرآن، تقرؤ تم پڑھتے ہو، کل یومن ہر دن، یا خلیل اے خلیل تم ہر دن کتنا قرآن پڑھتے ہو اے خلیل۔ کل یومن اقرؤ جزءا منہ، ہر دن میں اس کا ایک پارہ، اس کا ایک جز پڑھتا ہوں۔ لیکن الیوم ما قرأت الا نصف الجزء، لیکن الیوم آج ما قرأت میں نے نہیں پڑھا، الا نصف الجزء مگر آدھا، لیکن میں نے آج آدھا ہی پڑھا ہے۔ لیکن میں نے آج نہیں پڑھا مگر آدھا، مطلب لیکن میں نے آج آدھا ہی پڑھا ہے۔ لماذا کیوں، لماذا کا مطلب ہوتا ہے کیوں۔ لأنی ما کتبت واجبات المدرسۃ فی اللیل، لأنی کا مطلب ہوتا ہے اس لیے کہ کیونکہ میں نے ما کتبت واجبات المدرسہ فی اللیل، میں نے نہیں لکھا، واجبات المدرسہ مطلب ہوتا ہے ہوم ورک کو نہیں لکھا، فی اللیل رات میں، کیونکہ میں نے رات میں ہوم ورک کو نہیں لکھا۔ فجلست اکتب صباحا، تو اس لیے میں صبح لکھنے بیٹھ گیا۔ فجلست یہاں پر دیکھیے اعراب نہیں دیا ہے تو ہمیں اعراب لگانا ہے، فجلست اکتبو میں دیکھیے یہ اعراب نہیں لگایا ہے عین کلمہ پر، اکتبو میں ہمیں عین کلمہ پر پیش لگانا ہے، کیونکہ نصر ینصر سے ہے۔ اکتبو صباحا، تو اس لیے میں اس کو صبح میں لکھنے بیٹھ گیا۔ هل حصلت لک اليوم جماعت الفجر، کیا آج آپ نے فجر کی جماعت پائی؟ تو حصلہ آپ کو دکھایا گیا تھا یہاں پر کس باب سے تھا، حصلہ یہ باب نصر ینصر سے تھا، تو ابھی اس کی ماضی استعمال ہو رہی ہے، یعنی عین کلمہ پر فتح دینا ہے۔ هل حصلت لک اليوم جماعت الفجر، کیا تجھ کو آج فجر کی جماعت ملی؟ حل کیا، حصلت حاصل ہوئی، لکا تجھ کو، الیوم آج، جماعت الفجر فجر کی جماعت، کیا تجھے آج فجر کی جماعت حاصل ہوئی یعنی ملی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کل یوم تحصل لی جماعت الفجر، کہ ہر دن مجھے فجر کی جماعت مل جاتی ہے۔ کل یومن ہر دن، تحصل مل جاتی ہے، یہاں پر دیکھیے اعراب نہیں لگایا ہے، یہ حصل یا حصل باب نصر ینصر سے تھا، تو ہمیں عین کلمہ پر ضمہ لگانا ہے، یعنی کل یومن تحصل لی جماعت الفجر، الحمدللہ ہر دن مجھے فجر کی جماعت مل جاتی ہے۔ فأنت ذو حظ عظیم واللہ یا خلیل، تو اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، فأنت پس تو، ذو حظ عظیم بڑے نصیب والا ہے، حظ مطلب ہوتا ہے حصہ، نصیب، عظیم مطلب بڑے، تو اور ذو مطلب ہوتا ہے بالا، صاحب، تو اللہ کی قسم بڑے نصیب والا اے خلیل۔ اشکرو کا یا سیدی علی حسن ظنک، اشکرو کا آپ نے پڑھا تھا شکر یشکرو، یعنی باب نصر ینصر سے تھا، یہاں پر اعراب نہیں لگایا ہے، کاف یعنی عین کلمہ پر ہمیں اعراب لگانا ہے،
اشکرو کا یا سیدی علی حسن ظنک، آپ کا شکریہ اے میرے سردار آپ کے حسن ظن پر، اے میرے سردار آپ کے حسن ظن پر شکریہ۔ اما جماعت الفجری، رہی فجر کی جماعت، یا اما کا مطلب لیکن پڑھے تھے، لیکن بھی لگا سکتے ہیں، لیکن فجر کی جماعت فلیس بامر کبیر، بڑا امر نہیں ہے، بڑا کام نہیں ہے، الا علی الکسالى الذین یرقدون فی الغفلہ، مگر علی الکسالى، کسالى مطلب ہوتا ہے سستیلے، مگر ان سستیلوں پر، الذین جو کہ یرقدون سوتے رہتے ہیں، فی الغفلت غفلت میں۔ تو لیکن فجر کی جماعت بڑا امر نہیں ہے، بڑا کام نہیں ہے، بڑی چیز نہیں ہے، مگر ان سستیلوں پر جو غفلت میں سوتے ہیں، جو غفلت میں سو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یرقدون میں قاف عین کلمہ ہے، اس پر جو ہے اعراب نہیں لگایا گیا ہے۔ ہم نے اوپر پڑھا ہے رقد یرقدو، یہ باب نصر ینصرو سے تھا، تو ہمیں اعراب اس پہ ظاہر کرنا ہے، یرقدون پڑھنا ہے تاکہ اس کی مشق ہو۔ آگے ہے صدقت یا ولدی لیکن لیس ھذا الا نصیب السعداء، تو نے سچ کہا اے میرے لڑکے، لیکن لیس ھذا یہ نہیں ہے، الا نصیب السعداء مگر نیک بختوں کا نصیب۔ اے میرے لڑکے تو نے سچ کہا، لیکن یہ نصیب والوں کے لیے ہی ہے، یعنی یہ نہیں ہے مگر نیک بختوں کے لیے، نصیب والوں کے لیے ہی ہے۔ یہاں پر صدقتا پہ قاف جو دال عین کلمہ ہے اس پر اعراب کو ظاہر نہیں کیا ہے، ہمیں اعراب ظاہر کرنا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے صدقہ جو ہے باب نصر ینصرو سے ہے، تو ہمیں اس پہ پڑھنا ہے صدقتا، یعنی دال پہ فتح کے ساتھ۔ آمین، آمین کو مطلب نے پڑھا تھا ایسا ہی ہو۔ اچھا یہاں پر یہ چھوٹ گیا، رزقک اللہ سعادت دارین، اللہ عز و جل تجھے، کاف مطلب تجھے، سعادت دارین دونوں جہان کی نیکیوں سے سرفراز فرمائے۔ رزقک اللہ سعادت دارین، اللہ عز و جل تجھے دونوں جہان کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ تو یہاں پر رزقہ میں زا جو ہے یہ عین کلمہ ہے، یہاں پر بھی جو ہے اعراب کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے، اس پر ہمیں اعراب ظاہر کرنا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے رزقہ باب نصر ینصرو سے ہے، تو رزقہ پڑھنا ہے۔ آمین، ایسا ہی ہو۔ ورفع اللہ درجات سیدی، اور اللہ عز و جل میرے آقا کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہاں پر اس جو ہے سید جو تھا، انہوں نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو جو ہے دعا دی۔ اب یہ جو لڑکا ہے یہ اپنے سردار، جنہیں سردار بول رہا ہے، ان کے درجات کے بلند ہونے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ آگے ہے یا خلیل متی تذهب الی المدرسہ، اے خلیل تو مدرسہ کب جاتا ہے؟ کہتا ہے انا اذهب بعد الفطور، میں ناشتے کے بعد جاتا ہوں۔ تو یہاں پر تذهب میں ذال جو ہے یہ ہا جو ہے عین کلمہ ہے، یہاں پر تو انہوں نے ظاہر کر دیا ہے، لیکن اذهب میں دیکھیے اعراب کو ظاہر نہیں کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے ذہب یذهب یہ باب فتح یفتح سے ہے، تو یہاں پر ہم ظاہر کریں گے، پڑھیں گے اذهب، انا اذهب بعد الفطور، میں ناشتے کے بعد جاتا ہوں۔ ومتی تأکلون الغدا، غدا کا مطلب ہوتا ہے دوپہر کا کھانا، تأکلون تم کھاتے ہو، اور تم دوپہر کا کھانا کب کھاتے ہو؟ نحن نأکل الغدا قبل الظہر، ہم دوپہر کا کھانا تھوڑی ظہر سے پہلے کھاتے ہیں، ہم دوپہر کا کھانا ظہر سے پہلے کھاتے ہیں۔ آگے سوال کر رہے ہیں المدرسۃ قریب ام بعید، مدرسہ قریب ہے یا دور ہے؟ المدرسۃ قریب ام بعید، مدرسہ قریب ہے یا دور ہے؟ فرمایا بعودت المدرسۃ نحو نصف میل، مدرسہ دور ہے تقریباً 1 میل، نصف میل آدھ میل، مدرسہ تقریباً نحو مطلب تقریباً پڑھے تھے، مدرسہ تقریباً آدھ میل دور ہے۔ حل تشرب الشائی عندنا، کیا آپ ہمارے پاس چائے پئیں گے؟ حل تشرب الشائی عندنا، کیا آپ ہمارے پاس چائے پئیں گے؟ تو یہاں پر دیکھیے عین کلمہ پر اعراب ظاہر نہیں کیا ہے، تو ہمیں اعراب ظاہر کرنا ہے۔ حل تشرب الشائی ہے نا، شرب یشربو یعنی سمع یسمعو سے،
تو اعراب ظاہر کیا التشرب الشاء عندنا، کیا آپ ہمارے پاس چائے پئیں گے، علی الرأس والعین، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یا سیدی انا شربت، تشربو یہ ضرب سمع یسمع سے، ہاں انا شربت الشاء صباحا، میں چائے صبح کو پیتا ہوں، ولا اشرب بعد ذلك ابدا، اور اس کے بعد کبھی بھی نہیں پیتا، ابدا مطلب ہمیشہ کبھی بھی، ولا اشرب اور میں نہیں پیتا، بعد ذلك اس کے بعد، ابدا کبھی بھی، اور اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں پیتا۔ یہاں پر بھی ہمیں اعراب کو ظاہر کرنا ہے، اشرب پڑھیں گے۔ من ھذا البلد بلد الصغیر معک، من مطلب کون، ھذا مطلب یہ، البلد الصغیر چھوٹا لڑکا، معک تمہارے ساتھ ہے، یہ چھوٹا لڑکا تمہارے ساتھ کون ہے، یہ چھوٹا لڑکا تمہارے ساتھ کون ہے، ھذا ولد یسکن ابواہ فی جارنا، یہ وہ لڑکا ہے جس کے ماں باپ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ھذا ولد یہ ایسا لڑکا ہے، یسکن رہتے ہیں، ابواہ اس کے ماں باپ، ابواہ یہ تثنیہ ہے، اصل میں تھا ابوان، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا کہ نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، ھذا ولد یسکن ابواہ فی جارنا، یہ ایسا لڑکا ہے جس کے ماں باپ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، لیس ہوا بنظیف الا یغسل وجہہ، یہ صاف نہیں ہے، یہ صاف نہیں ہے، وہ لڑکا جو ہے صاف نہیں ہے، کیا اس کا چہرہ نہیں دھلایا گیا، کیا اس کا چہرہ نہیں دھلایا جائے گا، الا یغسل وجہہ، کیا اس کا چہرہ نہیں دھلایا جائے گا، یہ مجھول پڑھا جائے گا، یغسل۔ الیوم مردت امہ، مردا یمرد، ضربا یضرب سے پڑھے تھے، الیوم مردت امہ، آج اس کی ماں بیمار ہے، فما غسلت وجہہ، تو اس وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دھلا ہے، تو اس نے اس کا چہرہ نہیں دھلا ہے، آج اس کی ماں بیمار ہے تو اس لیے اس کا چہرہ اس نے نہیں دھلا ہے، یہ غسلہ یغسلو، ضربا یضرب سے ہے۔ آگے ہے تلعبون کل یوم بعد العصر، کیا آپ کھیلتے ہیں ہر دن عصر کے بعد، کیا آپ ہر دن عصر کے بعد کھیلتے ہیں، نعم نلعب، لعب یلعب، ضرب یضرب، نعم نلعب کل یوم فی المیدان، ہاں ہم ہر دن میدان میں کھیلتے ہیں، ایک بار اس کو دیکھ لیجئے، لعب یلعب، ہاں سمع یسمع سے ہے، سمع یسمع سے، سمع یسمع سے، یعنی لعب یلعب، نعم نلعب کل یوم فی المیدان، ہاں ہم ہر دن میدان میں کھیلتے ہیں، تو هل تلعبون کل یوم بعد العصر، کیا تم ہر دن عصر کے بعد کھیلتے ہو، یہ یہاں پر اعراب ظاہر کیا، یہاں پر نہیں کیا تو ہمیں اعراب ظاہر کرنا ہے، سمع یسمع سے ہے تو ہمیں پڑھنا ہے نلعب، سمع یسمع، نعم نلعب کل یوم فی المیدان، ہاں ہم ہر دن میدان میں کھیلتے ہیں، متی ترجع من میدان اللعب، تم کھیل کے میدان سے کب لوٹتے ہو، تو ترجعو ہم نے پڑھا تھا، یہ کس باب سے ہے، یہ ضرب یضرب سے بتایا تھا، رجع یرجع، تو ضرب یضرب سے ہے، یہاں پر ہمیں اعراب کو ظاہر کرنا ہے، پڑھنا ہے، متی ترجعو، ضرب یضرب، متی ترجعو من میدان اللعب، تم کھیل کے میدان سے کب لوٹتے ہو، انا ارجع قبیل المغرب، میں مغرب سے تھوڑے پہلے لوٹتا ہوں، تو یہاں پر اعراب کو نہیں ظاہر کیا، ہمیں اعراب کو ظاہر کرنا ہے، ارجعو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہے ضرب یضرب سے، ایسے ہی رجع یرجعو، فماذا تفعلو، تو تم کیا کرتے ہو، کہتا ہے بعد صلاۃ المغرب ناکل العشاء، یا عشاء، ہم بعد صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے بعد، ناکل العشاء، ہم شام کا کھانا کھاتے ہیں، ونسمع اخبار العالم فی الرادیو، اور دنیا کی خبریں سنتے ہیں ریڈیو پر، ونسمع اور سنتے ہیں، یہ سمع یسمع ہے، ونسمع اخبار العالمی، یہاں پر میم پہ جو ہے عین کلمہ پر اعراب ظاہر کرنا ہے،
ونسمع اور ہم سنتے ہیں دنیا کی خبریں ریڈیو پر. ماذا سمعت البارحۃ تو نے گزشتہ رات کیا سنا. تو یہ باب سمع یسمع سے ہے، تو سمع یعنی میم پہ زیر پڑھنا ہے، کسرہ پڑھنا ہے. ماذا سمعت تو نے کیا سنا، البارحۃ گزشتہ رات. یا سیدی سمعت خبرا مدہشا اے میرے سردار میں نے ایک حیرت انگیز خبر سنی. یا سیدی سمعت خبرا مدہشا اے میرے سردار میں نے کل رات جو ہے ایک حیرت انگیز خبر سنی. اس کا سردار پوچھتا ہے وما ذاک وہ کیا ہے. سمعت ان الیابان قد ہزمت البرطانیہ والامریکۃ فی ملایا و برما وقد قربت الان من الہند. سمعت میں نے سنا ہے ان الیابان کی جاپان نے قد ہزمت البرطانیہ اور امریکہ، برطانیہ اور امریکہ کو ہرا دیا ہے، شکست دے دی ہے. آپ نے پڑھا تھا یابان جو ہے یہ مؤنث ہے، اوپر آپ نے پڑھا تھا، تو اس لیے صیغہ واحد مؤنث غائب لے کر آئے ہیں اسے کے مطابق. ان الیابان قد ہزمت البرطانیہ والامریکہ فی ملایا و برما کہ یابان نے برطانیہ اور امریکہ کو ملایا اور برما میں شکست دے دی ہے. وقد قربت الان من الہند اور ابھی جاپان جو ہے اب ہندوستان سے بھی قریب ہے، یعنی اب ہندوستان سے بھی لڑائی کرنے والا ہے، شکست دینے والا ہے. کہتا ہے صدقت یا عزیزی ہاکذا تو نے سچ کہا اے میرے پیارے، بات اسی طریقے کی ہے. جاءت الاخبار فی الجرائد ایضا یہ خبریں جو ہیں اخباروں میں بھی شائع ہوئی ہیں، یا یہ خبریں اخباروں میں بھی آئی ہیں. الاخبار خبریں، فی الجرائد اخباروں میں، ایضا آئی ہیں، یہ خبریں اخباروں میں بھی آئی ہیں. حفظنا اللہ من شر الحرب المخربہ اللہ عز و جل من شر حرب المخربہ ان برباد کرنے والی جنگوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. حفظنا محفوظ فرمائے ہمیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے من شر هذه الحرب المخربہ ان برباد کرنے والی جنگوں کے شر سے اللہ عز و جل ہم کو محفوظ فرمائے. تو یہاں پر حافظہ پر بھی انہوں نے اعراب ظاہر نہیں کیا ہے. آپ نے پڑھا ہے حافظہ یحفظو، یہ سمع یسمعو سے ہے، تو ہمیں اعراب ظاہر کرنا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا ہے، یہ دیکھ بھی لیجئے ایک بار. اچھا اس کا نہیں دیا ہے یہاں پر، حافظہ یحفظو ہونا چاہیے، تو یہ باب سمع یسمعو سے ہوگا. اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ عز و جل ہم کو ان برباد کرنے والی جنگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آج کا سبق بس اتنا ہی. آئندہ کے سبق میں عربی میں ترجمہ کریں گے، اردو سے عربی بنائیں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.